اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف جو ہے وہ اسی ذات کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ تعریف کا مستحق وہی ذات ہے، یعنی جو صفات اللہ رب العالمین کی ہیں وہی تعریف کے مستحق ہیں۔ باقی دنیا میں جو بھی صفات اس سے ہٹ کر ہیں وہ سب شیطانی صفات ہیں۔ تو اللہ کی صفات اچھی صفات ہیں، سب اچھی صفات اللہ کی صفات ہیں۔ تو انسان جو ہیں وہ ان کو اس بات کا مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی اچھی صفات کو اپنائیں۔ صبغۃ اللہ التی ومن احسن من اللہ، صبغہ کا مفہوم یہی ہے کہ انسان اللہ کا ہم رنگ بن جائے۔ جس طرح اللہ اچھی صفات کا حامل ہے اسی طرح انسان بھی اچھی صفات کا حامل بن جائے۔ اس کو فنائیت کہتے ہیں، یا اپنی ہیکڑی چھوڑ کر اللہ کی بندگی میں آ جانا، تو اس کو فنائیت کہا جاتا ہے، اور یہی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی جو برائی کی بات ہو، ہمیشہ اچھائی کی بات کہی ہے۔ تو اللہ چونکہ خود اچھائی کی صفات رکھنے والا ہے، انگریزی زبان میں اسے گاڈ کہتے ہیں، یعنی گڈ سے نکلا ہے، اچھائی کی صفات رکھنے والا ہے وجود۔ تو اللہ رب العالمین کی ہستی ایسی ہے جس میں اچھائی ہی اچھائی ہے، برائی کا اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایک اچھائی رکھنے والا وجود جو ہے وہ ہمیشہ اچھائی کی طرف ہی بلا سکتا ہے، وہ کبھی برائی کی طرف نہیں بلائے گا۔ تو رب العالمین نے انسانوں کو بندگی اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ ایاک نعبد، ایک مومن بندہ جو ہے وہ زبان حال سے کہتا ہے، زبان قال سے اور زبان حال سے کہتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اے اللہ، یعنی تیرے ہی ہم رنگ بنتا ہوں، تو اچھائی کی صفات کو اپناتا ہوں۔ تو یہ مومن بندہ جو ہے جب اچھائی کی صفات کو اپنانے لگتا ہے تو دنیا مخالف ہو جاتی ہے۔ دنیا مخالف ہوتی ہے تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ رب العالمین ڈھارس دیتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے کہ تم اس کی پرواہ نہ کرو، تو میں تمہیں استعانت کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے کہ وہ لازمی طور پر مومنوں کی مدد کرے گا۔ تو اللہ مومنوں کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو رب العالمین جو ہے اس کی بندگی اختیار کرنے کی طرف جو ہے وہ انسانوں کو توجہ دلائی گئی ہے۔ تو ہم بھی قرآن حکیم کو جب پڑھتے ہیں تو اللہ کی بندگی اختیار کرنا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بالمقابل شیطانی قوتیں ہوتی ہیں جو خود خدا بن جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا نا، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ بندگی کا مقام جو ہے وہ انسانیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جہاں پر انسان کو معراج کی کیفیت ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ 15واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سبحان الذی سخرنا ھذا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج کس کیفیت نے معراج کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ عبدیت کی کیفیت ہے، وہ بندگی ہے۔ جب ایک انسان اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے
یعنی اس کا ہم رنگ بننے کی کوشش کرتا ہے. یعنی جو کچھ بھی اپنی ہیکڑی ہے ما تشاؤون الا ان شاء اللہ کی کیفیت میں آ جاتا ہے. اس کی مرضی، اس کی چاہت کچھ بھی نہیں رہتی. جو کچھ بھی چاہت ہوتی ہے، جو کچھ بھی مرضی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے. تو ما تشاؤون الا ان شاء اللہ کی منزل میں جب کوئی انسان آ جاتا ہے تو یہ بندگی کا یہ مقام جو ہے وہ اس میں اللہ راضی ہو جاتا ہے انسان سے، اور انسان راضی ہو جاتا ہے اللہ سے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے کہ راضی برضا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اس مقام پر جو ہے وہ انسان کو معراج ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال صرف یہ نہیں ہے کہ آپ خود معراج پہ چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو معراج پہ پہنچایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش معلیٰ پہ دیکھا. معراج کی کیفیات میں، معراج کے واقعات میں یہ بات جو ہے وہ ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے معراج پہ نہیں گئے ہیں، بلکہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی معراج پہ دیکھا. یہ عروج کا مقام، یہ بلندی کا مقام، یہ انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے انسان کو؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے بندگی. انسان بندگی اختیار کرے اللہ کی، جو کچھ اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کرے، اپنی ہیکڑی چھوڑ کر، اپنی منشا، اپنی مرضی جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی میں گم ہو جائے. محبت کا یہ عالم جو ہے، محبت کی یہ کیفیت جو ہے، اشد حب للہ والی کیفیت، یہ انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ انسانیت ہی کے اندر، انسانوں ہی کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ بندگی کا مقام انسان کو جو ہے وہ عروج کی انتہائی کیفیات میں لے کر جاتا ہے، جہاں انسان شیطان سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. شیطان ہوتا ہے موجود پھر، لیکن ایک انسان جو ہے اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے، اس کو اپنا فرمانبردار بنا لیتا ہے. یہی بات جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان جو ہے وہ ہر انسان کے جسم میں خون کے قطرے کی طرح دوڑتا ہے. یہ وسوسہ پیدا کرنے والا وجود ہے جو انسان کے اندر کام کرتا ہے. تو یہ شیطان جو ہے وسوسے پیدا کرتا ہے، یعنی خیالات کے اندر آتا ہے. تو جس طرح خون کا خطرہ جو ہے وہ جسم کے اندر دوڑتا ہے، رگوں میں دوڑتا ہے، اس طرح یہ شیطانی خیالات جو ہوتے ہیں وہ انسان کے ذہن کے اندر دوڑتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے اندر بھی شیطان دوڑتا ہے؟ کہ وہ تو حیرت زدہ رہ گئی کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسا کیسے ممکن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے اندر بھی شیطان ہے، لیکن میں نے اس کو اپنا فرمانبردار بنا لیا ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر انسان کے اندر شیطان ہوتا ہے، لیکن ایک انسان کے اندر ہی جو ہے وہ اس بات کی کیپیبلٹی موجود ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اس شیطان کے اوپر قابو پا لے. تو قابو پانا جو ہے وہ بھی انسانی صلاحیت ہی ہے. شیطان کا موجود رہنا بھی انسانی جو ہے وہ ایٹریبیوٹ ہے، یا انسان کے اندر کی انسانی وجود کا حصہ ہے، لیکن اس کے اوپر قابو پانا بھی انسان کے لیے ممکن ہے. تو جب انسان شیطان پر قابو پا لیتا ہے تو ملائکہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ملائکہ اس کے قرین بن جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا،
کیونکہ شیطان جو ہے وہ خوف اور حزن پیدا کرتا ہے، اور ملائکہ جو ہے وہ خوف اور حزن سے انسان کو نجات دلاتا ہے۔ کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، اطمینان کی حالت میں راضی برضا ہونے کی کیفیت، یہ اطمینان کی جو ہے وہ اعلیٰ ترین منزل ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ بہت آسان ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بہت آسان بنا کر پیش کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ الذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ قرآن کو تو ہم نے آسان بنا کر پیدا کیا، آسان بنایا ہے۔ قرآن آسان ہوتا ہے ضرور، مگر ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ ایثار کرتے ہیں، تو اللہ جو ہے وہ ان کو علم دیتا ہے۔ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ علم کا آنا ہوتا ہے۔ انسان کو علم آ جاتا ہے، معرفت آ جاتی ہے، انسان کے اندر جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کی زندگی جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو وہ اویئرنیس ہم کو بھی حاصل کرنے کی توجہ کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ اسی لیے آیا ہے تاکہ وہ انسان وہ اویئرنیس حاصل کرے اور اس کے ذریعے سے تقوی انسان کے اندر پیدا ہو۔ تقوی پرہیزگاری، کچھ ایسی چیزوں سے بچنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بندگی کا ابتدائی درجہ ہے جہاں پہ انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے اندر علم آتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کو ہدایت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل صاف ہے۔ ہماری بھی توجہ جو ہے وہ اسی پر ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ تقوی حاصل کریں، ان چیزوں سے بچیں جس کو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، تاکہ ہمارے اندر جو ہے وہ علم پیدا ہو، علم میں رسوخ پیدا ہو، اور اس کے نتیجے میں ہدایت جو ہے وہ ہم کو نصیب ہو، زندگی کی راہیں جو ہے وہ کھل جائیں ہمارے اوپر، نور جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، یعنی اویئرنیس آ جائے، ہدایت کی روشنی ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ پھیل جائے، ہمارے اطراف میں پھیل جائے، ہمارے وجود سے جو ہے وہ نور جو ہے وہ جھلکنے لگے۔ یہ اویئرنیس، یہ نور، یہ اللہ والوں کے اندر، مومن بندوں کے اندر ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم روزانہ اسٹڈی کرتے ہیں، آج بھی ہم قرآن حکیم کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ قرآن کوئی بھی آیت جو ہے وہ رینڈملی آج بھی ہم لیتے ہیں ایز یوزول۔ تو علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کی تلاوت کریں۔ جی جی 31ویں سورت ہے، سورہ لقمان، اس کی آیت نمبر 12۔ اچھا جی، 31 چیپٹر اور ورس نمبر 12۔ جی جناب پڑھیے گا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ جی شکر عربی زبان میں جو ہے وہ لبالب بھر جانے کو کہتے ہیں،
جب انسان کے اندر سے خالی پن دور ہو جائے، جب انسان بانٹنے والا بن جائے، جب اندر سے جو ہے وہ خالی پن دور ہو جاتا ہے، انسان کا بھر جاتا ہے لبالب، تو انسان بانٹنے والا بنتا ہے، کیونکہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے نا۔ یہ کیفیت جو ہے وہ انسانوں کی شکر کہلاتی ہے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر جو ہے وہ ایک دنیا دار انسان کے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ انسانوں سے طلب کرتا رہتا ہے، حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید۔ یہ دوزخ کی کیفیت ہے، کہتا ہے مجھے میرے اندر اور ڈالو، اور ڈالو، اور ڈالو، اور حل کر دو، اور حل کر دو۔ ہر وقت انسان جو ہے وہ گدھے کی طرح سے ڈھینچو 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 رابطہ رہتا ہے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ یہ جو کیفیت انسان کی ہے، یہ آپ اکثر انسانوں کے اندر دیکھیں گے، کیونکہ وہ ناشکرے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیفیت ہم لوگ اپنے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کبھی کبھی، جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو جب انسان جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے وہ بس اس کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھے فائدہ مل جائے۔ انسان جو ہے وہ تو محبت کرنے والی ہستیاں ہیں، اور ٹیشو پیپر جو ہوتا ہے وہ تو پوچھ کے پھینکنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر انسان ٹیشو پیپر کو جو ہے وہ سینت سینت کے رکھنے لگے اور انسانوں کو جو ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے لگے، تو اس نے انسانوں کا ساتھ جو ہے وہ ان کا انسان ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اکثر انسانوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ان کو ٹیشو پیپر سمجھتے ہیں، ضرورت کی ایک چیز، آج استعمال کیا، کل جو ہے وہ اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا، ٹیشو پیپر کی طرح بس ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا۔ پھر تو کون اور میں کون والی بات ہوتی ہے۔ یہ جو مفاد پرستی ہوتی ہے انسان کے اندر، انسان اپنی کوئی بھی بھلائی حاصل کرنے کے لیے بڑا اتاولا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر آیا، انسان بھلائی حاصل کرنے کے معاملے میں بڑا اتاولا ہے، بس چاہتا ہے کسی طرح مجھے بھلائی مل جائے، کوئی فائدہ مل جائے۔ تو یہ جو دنیاوی فائدہ انسان حاصل کرنے کی طرف توجہ کرتا ہے اور ہمیشہ انسانوں کو ٹیشو پیپر سمجھتا ہے، ایسا انسان جو ہے وہ زندگی کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی اطمینان قلب کی جنت میں جو ہے وہ کبھی آ نہیں سکتا۔ یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کے ناکی کے اندر سے اونٹ کا گزر جانا، یا اس سے بھی زیادہ ناممکن۔ ایسا انسان جو ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس دنیا کے اندر بھی جو اطمینان قلب کی جنت ہوتی ہے وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی، کیونکہ وہ انسانوں کو جو ہے وہ بس استعمال کر رہا ہے، اور انسان کا خمیر جو ہے وہ محبت سے گوندا گیا ہے۔ یہ اس کے فطری رجحان ہے۔ جب تک وہ اپنے اس فطری رجحان کے اوپر نہیں آتا، اس وقت تک اس کی زندگی میں جو ہے وہ ہمیشہ ٹربولنس رہتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ایک انتشار کی کیفیت رہتی ہے۔ وہ جو ہے وہ کبھی خوشی اور اطمینان کی منزل کے اندر نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے لیے کسی شارٹ ٹرم پلیزر سے وہ ضرور گزرتا ہے، کوئی بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن لالچ اور مزید بڑھ جاتا ہے، اور مزید اور مزید اور مزید۔ تو کسی شے کا مل جانا، انسان سمجھتا ہے کہ یہ بھلائی ہے میرے لیے،
مگر دراصل یہ اس کے لیے برائی بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر لالچ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو کون ہے انسان جو کامیاب انسان ہے؟ مومن بندہ کامیاب ہے، کیونکہ اس کو جو کچھ بھی ملتا ہے اس سے اس کا لالچ نہیں بڑھتا، کیونکہ وہ انسانوں کو بانٹنے والا ہوتا ہے۔ تو جو مل گیا وہ اور بانٹ دیا، اور مل گیا اور بانٹ دیا۔ مومن بندہ جو ہے وہ اطمینان کی حالت کے اندر رہتا ہے۔ یہ لالچ انسان کو جو ہے وہ بے چینی اور بے اطمینانی کی کیفیت میں لے کر آتا ہے۔ پھر جو کچھ بھی وہ جمع کرتا ہے اس کے اوپر خوف بھی بہت ہوتا ہے، کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے، کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، میں سڑک پہ آ جاؤں گا۔ یہ خوف بھی انسان کو لاحق رہتا ہے۔ پھر جو کچھ بھی لوگ جو ہیں وہ تو درک میں رہتے ہیں نا، تاک میں رہتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں، وہ درک میں رہتے ہیں، تاک میں رہتے ہیں، کسی طرح چھین لیں، کسی طرح دھوکہ دے کے کچھ حاصل کر لے، کسی طرح چوری کر کے جو ہے وہ کچھ لے لے، کسی طرح بیوقوف بنا کے کچھ اینٹ لیں، کچھ نہ کچھ۔ لوگ تو درک میں رہتے ہیں۔ اب یہ انسان جو ہے وہ اور زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہے، اس خوف میں ہوتا ہے کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے۔ لیکن کب تک؟ کبھی نہ کبھی غفلت ہوتی ہے اس کو، اور لوگ اس سے چھین کے لے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور پھر وہ اس تکلیف میں، پھر مزید تکلیف میں آ جاتا ہے۔ اس کو غم کہتے ہیں، عربی زبان میں حزن کہتے ہیں۔ تو انسان کی لائف پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان نفسیاتی طور پر جو ہے وہ بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ جب کبھی وہ اس کے اندر پڑ جاتا ہے کہ جمع کرے اپنے لیے اور تقسیم کرنے کی طرف نہیں آتا، تو انسان کے اندر لالچ، خوف اور جو کچھ چلا گیا پیچھے اس کے اوپر حزن، غم کی کیفیت میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ کیفیات جو ہیں وہ انسانوں کی ہی کے اوپر گزرتی ہیں، اور ان دنیا دار انسانوں کے اوپر گزرتی ہیں جو شکر کی منزل میں نہیں آتے۔ لقمان علیہ السلام، ان کو باقاعدہ نبیوں کی فہرست میں بعض لوگ شامل نہیں بھی کرتے، لیکن جو ان کی نصیحت ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم کرتا ہے کہ ہم نے لقمان کو جو ہے وہ حکمت دی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان حکمہ ان اشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکر کرے۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں سے اینٹھنا جو ہے وہ، لوگوں سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا جو ہے، ان کو ٹشو پیپر سمجھ کے ان کو استعمال کرنا، اس میں حکمت ہے۔ لوگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، ایسا سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کے بالکل برخلاف کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ شکر کی منزل میں جو انسان آتا ہے، بانٹنے کی منزل میں جو انسان آتا ہے، جو اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بانٹنے کی منزل میں آتا ہے، ایسا انسان جو ہے وہ حکمت والا ہے، کیونکہ وہ انسانی زندگی کو، انسانی سائیکالوجی کو جان چکا ہے۔ وہ اپنے اندر لالچ اور خوف اور غم کی کیفیات کو جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ وہ تو انسانوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، ان کو ٹشو پیپر سمجھ کے استعمال کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایسا انسان جو ہے وہ حکمت والا ہوتا ہے، اس نے ایک ایسا راستہ پکڑا ہے جو اس کو اطمینان اور خوشی کی منزلوں کے اندر رکھتا ہے۔
وہ انسان کو جو ہے وہ دوزخ کی کیفیت سے اس دنیا کے اندر ہمکنار نہیں کرتا. ایسا انسان جو ہے وہ جھونپڑی کے اندر بھی رہتا ہے تو خوش رہتا ہے. جو کچھ بھی ہے تھوڑا بہت جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کے اوپر اطمینان کی حالت میں رہتا ہے. اس کو بہت زیادہ کی خواہش نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسانوں کو ملتی ہے. اللہ والے جو لوگ گزرے ہیں، نبی جو گزرے ہیں، انہوں نے اسی حکمت کو جو ہے وہ اپنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کو اپنایا، صحابہ کرام نے اسی حکمت کو اپنایا. وہ سمجھ گئے تھے کہ انسان جب اپنے مفاد کے اندر جو ہے وہ پڑ جائے گا اور انسانوں سے محبت کرنا چھوڑ دے گا، ان کو دینا جو ہے وہ چھوڑ دے گا، تو اس صورت میں انسان جو ہے وہ کبھی زندگی کے اندر خوش نہیں رہ سکتا، اطمینان کی حالت کے اندر نہیں رہ سکتا. وہ اس کیفیت کو اس حقیقت کو جو ہے وہ سمجھ چکے تھے. انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ کچھ بھی جمع نہیں رکھا. انہوں نے تقوی اختیار کیا، علم حاصل کیا، اپنی زندگی میں معرفت کو بھر لیا، اور اس کے ذریعے سے وہ ایک ایسی کیفیت کے اندر پہنچے جہاں پہ راضی پر رضا رہنے کی کیفیت تھی. انسانوں کو یہ کتے کی طرح جو ہے وہ ہانپنے کی کیفیت ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی تھی. جیسے کتا ہانپتا ہے نا، کچھ بھی کھانے کے دے دو پھر بھی زبان باہر نکال کے ہانپتا ہی رہتا ہے. ایسا انسان جو ہے وہ آپ انسانوں کے اندر دیکھیں گے، دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ہانپتے رہتے ہیں، زبان باہر نکال کر ہانپنا، اور مزید چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. کچھ بھی لے لو، کچھ بھی ان کے پاس آ جائے، ہر نعمت جو ہے وہ ان کو نصیب ہو، لیکن اس کے باوجود ہانپتے ہی رہتے ہیں. تو اللہ والا جو ہے وہ اس کیفیت سے باہر نکل جاتا ہے. تو اللہ جو ہے وہ شکر کرنے کا مشورہ دے رہا ہے، اللہ بانٹنے کا مشورہ دے رہا ہے. لیکن اللہ بانٹنے کا مشورہ دیتا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہودیوں کے تعلق سے آیا کہ اللہ کے جو ہے وہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ اپنے مومن بندوں کو جو ہے جیسے کہ کہتے ہیں، وہ لوگ تو بہت زیادہ ویل آف نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ مال جمع نہیں ہے. مومن بندوں کے پاس تو مال کبھی جمع نہیں ہوتا، وہ جمع کرنا پسند ہی نہیں کرتے، اس لیے جمع نہیں ہوتا. لیکن یہ بات جو ہے وہ کافر سمجھتے نہیں. تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کیوں نہیں دیتا؟ کیوں بولتا رہتا ہے کہ انسانوں کو تقسیم کرو، انسانوں کو تقسیم کرو؟ تو تقسیم کرنے کا مشورہ جو دیتا ہے اللہ، صدقات دو صدقات دو صدقات دو، تو کیا اللہ میاں خود نہیں دے سکتا؟ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیا؟ یہ بات جو ہے وہ یہودیوں نے پیش کی، حالانکہ وہ اس کیفیت کو ہی نہیں سمجھے کہ اللہ جو بانٹنے کا مشورہ دے رہا ہے وہ اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نہیں دے سکتا انسانوں کو، بلکہ اللہ بانٹنے کا مشورہ اس لیے دے رہا ہے کہ یہ شکر کی کیفیت انسان کے اندر انسان کو بلند کرتی ہے، انسان کو آگے بڑھاتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے. یہ بات اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. اللہ جس کو دینا چاہے گا دے دے گا، لیکن انسانوں کو جو مشورہ دے رہا ہے کہ تم دو انسانوں کو، وہ اس لیے کیونکہ انسانوں کے لیے ضروری ہے، انسانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کے تزکیے کے لیے ضروری ہے. تو وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اس میں اللہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ومن کفر، اور جو کوئی روگردانی کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، انکار کر دیتا ہے اس بات سے، شکر کی کیفیت میں نہیں آتا، کفر کی کیفیت کے اندر آتا ہے. فإن اللہ غنی حمید، اللہ تو اس بات سے بے پرواہ ہے، اللہ حمد کے قابل ذات ہے، وہ اس بات سے بے پرواہ ہے کہ تم اس کو کچھ دو.
اگر کفر بھی کرو گے تو اللہ کو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہاں اگر شکر کا راستہ اپناؤ گے تو اس سے تم کو فرق پڑے گا، تم فائدے میں رہو گے، تم اطمینان اور خوشی کی منزلوں میں اپنی زندگی گزارو گے، تمہاری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہوگی. قد افلح المؤمنون، بے شک مومن بندے ہی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. یہاں پر ابھی ہم ختم کرتے ہیں، اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم. اس پر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں.